بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت حسن بصری کے پڑوس میں شمعون نام کا ایک آتش پرست رہتا تھا۔ وہ بیمار پڑا اور مرنے کے قریب تھا۔ آپ اس کے پاس گئے، دیکھا کہ آگ کے دھوئیں سے کالا ہو گیا ہے۔ فرمانے لگے کہ خدا سے ڈر، تو نے ساری عمر آگ اور دھوئیں کو پوجا، اب اسلام لے آ تاکہ تجھ پر اللہ کی رحمت ہو۔ تب شمعون بولا کہ مجھے 3 چیزیں مسلمان ہونے سے روکے ہوئے ہیں۔ ایک یہ کہ مسلمان دنیا کو برا کہتے ہیں اور رات دن اس کی تلاش میں رہتے ہیں۔ دوسرے یہ کہتے ہیں کہ موت برحق ہے مگر اس کا سامان نہیں کرتے۔ تیسرا یہ کہ کہتے ہیں کہ اللہ کا دیدار ہوگا مگر سب کام اس کی مرضی کے خلاف کرتے ہیں۔ اس کی بات سن کر حضرت حسن بصری نے فرمایا کہ تو نے ساری عمر آگ کی پوجا کی، مسلمان کچھ نہیں تو اللہ کی وحدت کے تو قائل ہیں۔ تو نے 70 برس آگ کی پرستش کی جبکہ میں نے اسے کبھی نہیں پوچھا۔ اگر ہم دونوں اس میں گر پڑیں تو دونوں کو جلا دے گی، یہ لحاظ نہ کرے گی کہ تو نے 70 برس اس کی پرستش کی ہے۔ لیکن میرا رب چاہے تو آگ میرا ایک بال بھی نہیں جلا سکتی۔ اب آؤ دونوں اپنے ہاتھ اس میں ڈالیں اور قدرت کا تماشا دیکھیں۔ یہ کہہ کر حضرت حسن بصری نے اپنا ہاتھ آگ پر رکھ دیا اور دیر تک رکھے رہے۔ خدا کی قدرت سے ذرا بھی آنچ نہ لگی۔ شمعون یہ صورتحال دیکھ کر بے قرار ہو گیا۔ اس کے دل میں خدا کی محبت کا نور چمکنے لگا۔ پھر حضرت سے یہ کہا کہ ساری زندگی تو آگ کی پوجا کرنے میں گزری، اب چند سانس باقی ہیں، اس میں کیا تدبیر کر سکتا ہوں؟ تب حضرت حسن بصری نے فرمایا کہ تو مسلمان ہو جا۔ یہ سن کر شمعون نے کہا، آپ ایک اقرار نامہ لکھ دیں کہ خدا مجھے عذاب نہیں دے گا تو میں ایمان لے آؤں گا۔ حضرت حسن بصری نے یہ اقرار نامہ لکھ دیا۔ تب شمعون نے عرض کی کہ بصرہ کے عادل لوگ اپنی گواہی لکھیں۔ چنانچہ سب نے گواہی لکھ دی۔ اس کے بعد شمعون بے قرار ہو کر رویا اور مسلمان ہو گیا۔ پھر یہ وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں تو غسل دینے کے بعد حضرت حسن بصری مجھے قبر میں اتاریں اور یہ اقرار نامہ میرے ہاتھ میں رکھ دیں تاکہ روز قیامت میرے مسلمان ہونے کی گواہی دیں۔ اس کے بعد اس نے کلمہ پڑھا اور فوت ہو گیا۔ وصیت کے مطابق ایسا ہی کیا گیا۔ اسی رات حضرت حسن بصری کو نیند نہ آئی۔ تمام رات نماز پڑھتے رہے اور دل میں یہ کہتے رہے، میں تو خود گناہ گار ہوں، گناہوں میں ڈوبا ہوں، اور گناہوں میں ڈوبا ہوا شخص دوسرے کا ہاتھ کس طرح پکڑ سکتا ہے؟ مجھ کو اپنی جائیداد پر تو قدرت نہیں، بھلا خدا کی ملک پر کس طرح میں نے مہر لگا دی؟ یہ سوچتے ہوئے سو گئے۔ خواب میں شمعون کو دیکھا کہ پرتکلف لباس اور تاج پہنے باغ بہشت میں گھوم رہا ہے۔ آپ نے اس سے حال پوچھا۔ کہنے لگا کہ خدا نے اپنے فضل سے محل میں اتارا اور بے شمار مہربانیاں فرمائیں جن کو میں بیان نہیں کر سکتا۔ اب آپ کے ذمے کوئی بوجھ نہیں رہا، لیجئے اپنا یہ اقرار نامہ، اب اس کی مجھے کوئی ضرورت نہیں۔ جب آپ بیدار ہوئے تو وہ اقرار نامہ ان کے ہاتھ میں تھا۔ کہنے لگے، اے خدا، سارے کام تیرے فضل سے انجام پاتے ہیں۔ ایک آتش پرست نے 70 برس آگ کو پوجا، لیکن مرتے وقت ایک کلمہ کہنے کی بدولت تو نے اس کو انعام سے نوازا۔ پھر مومن جس نے ساری زندگی تیری عبادت کی ہو، تیرے دروازے پر کس طرح نقصان اٹھائے گا؟ اللہ تعالی ہم سب کو نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔